تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، تاج شریعت فخر ازہر کی صورت، کی صورت، کی صورت، کہ ہم کو ملے جو پیر بریلی والے ہیں۔ اور چغلی، یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں، اگر کہا جائے تو یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ اس موضوع پر بیان کرنے کی غرض سے جب میں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو اکثر کتابوں میں یہ دونوں عنوان ایک ساتھ ملے، یعنی شاید ہی کسی کتاب میں الگ الگ چیپٹر ہو ان دونوں کے تعلق سے۔ اکثر جگہوں پر ان دونوں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے ایک ہی باب میں، لیکن میں نے اس کو دو ہفتہ واری اجتماعات میں الگ الگ ڈیوائیڈ کیا، دو پارٹس میں، تاکہ صحیح طور پر ہم سمجھ سکیں کہ غیبت کیا ہے، اور صحیح طور پر ہم اور آپ یہ بھی سمجھ سکیں کہ چغلی کرنا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، عام طور پر ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چوری کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جوا کھیلنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، سود کھانا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، زنا کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح کسی کا قتل کرنا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ یعنی ہم نے اور آپ نے ان چند چیزوں کو حرام اور گناہ کبیرہ سمجھ رکھا ہے۔ علاوہ اس کے ہم اور آپ روزمرہ کی زندگی میں جو کچھ آنکھ بند کر کے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس پر ہم نے غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ کیا یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں، آج پھر موقع کے اعتبار سے دہراؤں گا کہ علماء نے 70 باتیں ایسی ڈھونڈ ڈھونڈ کر نکالا ہے کہ جسے گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جانتے ہیں گناہ کبیرہ کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی وہ بڑے بڑے گناہ کہ رب تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صراحتاً جس سے منع فرمایا ہے، یعنی جس کے حوالے سے وعید آئی ہے قرآن مقدس کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر۔ گناہ کبیرہ ان تمام گناہوں کو کہتے ہیں کہ جن کے کرنے والے کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، اور جن سے بچنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس پر اپنی رحمت، اپنی برکت اور مہربانیوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا، اسے کہتے گناہ کبیرہ۔ تو 70 ایسے گناہ ہیں جس کو علماء نے گناہ کبیرہ قرار دیا، لیکن صوفیاء کی بات کی جائے، اولیاء اکرام کی بات کی جائے تو ان کی یہ تعداد صرف 70 تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب انہوں نے اس کی وضاحت کرنا شروع کیا تو 70 کو وہ 700 تک لے گئے، 700 تک۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جان کا، مال کا اور آبرو کا اچھالنا یا قتل کرنا، ان ساری چیزوں ہزاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سن رہے ہیں ہزاری نیٹ ورک پنجاب اسلامی یوٹیوب چینل۔ کسی کا مال لوٹنا، کھا لینا، دبا لینا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے کسی کی آبرو ریزی کرنا، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کرنا، کسی کے بارے میں لوگوں کے کان بھرنا اور اس کو رسوا کرنا، اس کے عیب لوگوں میں ظاہر کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، غیبت اور چغلی ان دونوں گناہوں کا تعلق جو ہے وہ زبان سے، زبان سے۔ اور جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کامل مومن کون ہے، یعنی اچھا مسلمان کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہو، یعنی جس کے ہاتھ اور زبان دونوں سے مسلمان محفوظ ہو، ہاتھ سے اس کی جان محفوظ ہو، مال محفوظ ہو، اور زبان سے اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو۔
اس کی عزت و آبرو. وہ کامل مومن ہے, وہ اچھا مسلمان ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, میں عرض کر رہا تھا کہ ان دونوں گناہوں کا تعلق زبان سے, اور زبان کیا ہے؟ زبان محض جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ نہیں ہے. زبان صرف پارٹ آف باڈی نہیں ہے, بلکہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اس کی حفاظت کر لے جاؤ تو یہی زبان آپ کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی, اور اگر اس کی حفاظت نہ کر سکو, اس کو آوارہ چھوڑ دو, تو یہی زبان آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دے گی. میں نے زبان کے عنوان پر بھی بہت پہلے گفتگو کی تھی 7 واری اجتماع میں, پھر آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا. لیکن آج صرف اتنا بتاتا چلوں کہ زبان اللہ کی کتنی بڑی نعمت کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, تم اپنی 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سوال کیا گیا وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ تو فرماتے ہیں اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی. ان 2 چیزوں کی ضمانت تم دو, جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو کچھ ان الفاظ میں بیان کیا کہ وہ 2 چیزیں, ایک جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے, اور ایک جو تمہارے پیروں کے درمیان ہے, تمہارے رانوں کے جانگوں کے درمیان. ان 2 چیزوں کی ضمانت تم دو, جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, پتہ چلا کہ مسلمان کی آبرو ریزی سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. کہ انشاءاللہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا, اس کو ذلیل کرنا, لوگوں کے سامنے اس کے عیب بیان کرنا, دن رات اس کی غیبت کرتے رہنا, اس کے حوالے سے چگلی کرنا, کانا پھوسی کرنا, لوگوں کے سامنے طنز و طعنہ کرنا, لعنت ملامت کرنا, ان ساری چیزوں کا تعلق زبان سے ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ضمانت تم دو, جنت کی ضمانت تمہیں میں دیتا ہوں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, یہ کتنا بڑا جرم ہے جانتے ہو؟ کسی کی غیبت کرنا, کسی کی معاف کرنا, چگلی کرنا. غیبت کا بیان ہو چکا. چگلی کرنا, پہلے چگلی کی ڈیفینیشن آپ سماعت کر لیں, سن لیں. 2 مسلمانوں کے درمیان ان کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ جس بات کی بنیاد دونوں میں جھگڑا ہو جائے, اور مقصد ہی جھگڑا کرانے کا ہو, مقصد تعلقات خراب کرنے کا ہو, مقصد دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کرنا ہو. غیبت کسے کہتے ہیں؟ پیٹھ پیچھے کسی کے عیب بیان کرنا, کسی کی برائیاں کرنا. یہاں پر صرف اور صرف ہم نے عیب بیان کیا, برائیاں کی, مذاق اڑایا, طنز و طعنہ کیا, لعنت ملامت کی. جھگڑا کرانا مقصد نہیں ہے. لیکن جب 2 لوگوں میں نا اتفاقی پیدا کرنا, جھگڑا کرانا مقصد ہو, تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے چگلی کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کے پاس آنا اور دوسرے کے خلاف کچھ بات کہنا, اور اس کے پاس جا کر اس کے خلاف کچھ بات کرنا, یعنی یہاں کی وہاں, وہاں کی یہاں لگاتا پھرتا ہو, اسے کہتے ہیں چگلی کرنا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اور مقصد دونوں میں آپس میں نفرت اور دشمنی پیدا کرنا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہوں گے جو 2 منہ والے ہوں گے. وہ چگل خور لوگ جو قیامت کے دن 2 منہ والے ہوں گے. فرماتے ہیں کہ ایک کے پاس ایک منہ لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے. قیامت کے دن ان کے منہ کے اندر آگ کی 2 زبانیں ہوں گی. آگ کی 2 زبانیں. میرے پاس آیا تو اس کی برائیاں, اس کے پاس پہنچا تو میری برائیاں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا, آج پھر عرض کرنا چاہوں گا کہ غیبت ہو, چگلی ہو, بہتان ہو, لعن طعن ہو, ان ساری چیزوں میں صرف عورتیں خامخواہ بدنام ہیں. حقیقت میں یہ وہ تمام جرم ہیں جس میں آج کے دور کا مرد بھی اچھا خاصا ملوث نظر آتا ہے. مردوں میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ وہ بھی
ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے لگے رہتے ہیں، دوستوں میں آپس میں لڑائیاں کروانا، اسی طرح سے بھائی بھائی میں دشمنی کروا دینا، بیٹے کے کان بھرنا باپ کے خلاف، باپ کے کان بھرنا بیٹے کے خلاف، کہیں پر ننند جو ہے وہ لگی ہوئی ہے بھائی کے کان بھرنے میں بھابھی کے خلاف، بھابھی کے کان بھرتی بھائی کے خلاف، کہیں پر ساس جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے بہو کی برائیاں کرتی، کہیں بہو کے سامنے بیٹے کی برائیاں کرتی، کہیں بھابھی لگی ہوئی اپنی دیورانی کے سامنے دیور کی برائیاں کرتی، اور موقع ملتا ہے تو دیور کے سامنے دیورانی کی برائیاں کرتی، کہیں اڑوسی پڑوسی میں، کہیں پٹی دار میں، کہیں رشتہ داروں میں، کہیں پارٹنر میں، کہیں مالک میں، نوکر میں، ہر گھر کے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہر جگہ، ہر گلی کوچے میں یہ بیماری، یہ برائی پائی جاتی ہے، اور اچھی خاصی تعداد میں لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، مور دین 99% مسلمان ہیں جو اس برائی اور اس عیب کے اندر ملوث ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانو، حد تو یہ ہے کہ دن رات یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی لوگ اس کو حرام نہیں سمجھتے، اس کو گناہ کبیرہ تصور نہیں کرتے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم اور آپ دودھ کے دھلے نہیں ہیں، بلکہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو پتا چلے گا کہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی وہی ہے۔ اگر کسی سے کوئی انبن ہو جائے، ہم فوراً اس کے خلاف لوگوں کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جانتے یہاں تک کہتے یار چھوڑو اس کی بات مت کرو، تم بڑی تعریفیں کر رہے ہو نا اس کی حقیقت تم کو نہیں معلوم، ابھی میں اگر بولوں گا نا تو تم کو میری بات پر یقین نہیں ہوگا۔ سامنے والا فوراً کہتا ہے کیا کہنا چاہتے ہو بتاؤ، تم جانے دو، میرا منہ مت کھلواؤ، تم بڑی تعریف کرتے پھرتے ہو نا اس آدمی کی، اس کی حقیقت تم جانتے ہو، میں بتاؤں تم کو؟ وہ آدمی کہتا ہے ایکسائٹ ہو کر بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو تم، تو جانتے ہو پھر کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں رہنے دو، میرا منہ مت کھلواؤ۔ وہ آدمی اور ایکسائٹمنٹ میں، بھلا کون سی بات ایسی ہے جو یہ نہیں بتانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بتا تو صحیح، تو کیا بتانا چاہتا تھا؟ اچھا تو سننا ہی چاہتا ہے نا، سن لے، تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا پھرتا ہے، حالانکہ تیرے بارے میں جانتا ہے وہ کیا خیال رکھتا ہے، تیرے بارے میں لوگوں کو کیا کہتا پھرتا ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جب چغلی کرنے کی بیماری کسی کو لگ جائے تو ایسا روگ ہے کہ بندہ پھر سچائیاں تلاش نہیں کرتا بلکہ جھوٹی باتیں بھی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، جھوٹی باتیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک بادشاہ آیا، اور آنے کے بعد اپنے وزیر کے تعلق سے یا اپنے مشیر کے تعلق سے اس بزرگ سے کہنے لگا کہ میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا، بڑا احترام کرتا تھا، لیکن فلاں شخص نے جو کہ میرا بھروسے مند آدمی، مجھ سے اس نے یہ کہا کہ آپ پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ بزرگ نے کبھی کوئی برائی نہیں کی تھی اس بادشاہ کی۔ تو جانتے بزرگ نے کیا کہا؟ ہزاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سن رہے ہیں ہزاری نیٹ ورک پنجاب اسلامی یوٹیوب چینل۔ چاہوں گا کہ وہ آدمی جھوٹا ہے اور تو اس کی گواہی کسی سے بھی لے سکتا ہے، تو بادشاہ نے کہا کہ کسی اور سے گواہی کی کیا ضرورت ہے، میں خود گواہی دیتا ہوں کہ ہاں وہ آدمی جھوٹا ہے۔ تو بزرگ نے کہا کہ جب تجھے یقین ہے کہ وہ شخص جو تیرا مشیر یا وزیر ہے جھوٹا ہے، تو پھر اس نے میرے تعلق سے جب یہ بات کہی کہ میں تیری چغلی کرتا ہوں یا غیبت کرتا ہوں، تو تو نے اس بات پر یقین کیسے کر لیا؟ یقین۔ اور ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ایک آدمی ہمارے سامنے آ کر ہماری تعریف کرے اور ہمارے اپنے دوست کی برائی کرنا شروع کر دے، چغلی کرنا شروع کر دے، ہمیں بڑا لطف آتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا بولا، کیا بات کر رہا ہے، اس نے ایسا بولا، اس نے ایسا بولا، میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کچھ بولا، میں اس کو اچھے سے بتاتا ہوں، ملنے دے، میں پھر دیکھ کیا حال کرتا ہوں اس کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم خود بھی اس کے اندر ڈوبتے چلے جاتے ہیں، ہمیں بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، جبکہ جانتے ہو ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہمارے اپنے دوست کی چغلی ہم سے آ کر کرتا ہے، کیا اس کے پاس جاتا ہوگا تو ہماری چغلی نہیں کرتا ہوگا؟ جب ہمارے سامنے ہماری تعریف کرتا ہے اس کی برائیاں، تو ظاہر ہے کہ اس کے سامنے جا کر میری برائیاں اور اس کی تعریف کرتا ہوگا، لیکن ہم اور آپ اس کے بارے میں توجہ نہیں دیتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہمدرد ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی ہم کو حقیقت بتا رہا ہے۔ وہ آدمی کتنا بڑا منافق ہے، میرے سامنے تو بڑا اچھا بنتا ہے، میرا دوست بنتا ہے، بڑا قریبی بنتا ہے، اور پیٹھ پیچھے میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتا ہے۔ یہ آدمی اچھا اور میرا ہمدرد ہے کہ اس نے مجھے حقیقت بتا دیا، اب میں اس آدمی سے دوستی نہیں کروں گا، بلکہ اب تو میں بھی اس کی برائیاں کروں گا۔
اب تو میں بھی لوگوں کے سامنے اس کی پول کھولوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو یہ اسے چغلی کہتے ہیں، اور یاد رکھنا چغلی کرنے سے آپس میں نفرت پیدا ہوتی، دشمنی پیدا ہوتی، اور فرمایا گیا کہ جو دو مسلمانوں میں جدائی ڈالتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا۔ جانتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا، حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح شب برات کے حوالے سے مشہور ہے کہ اس رات اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے، اور ان چند لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو مسلمانوں میں جدائی ڈالتا ہے، یعنی اس کا کان اس کے خلاف، اس کا کان اس کے خلاف، دن رات یہی کام کرتا ہے، اور وہ مسلمانوں میں جدائیاں ڈالتا ہے، آپس میں اختلاف، دشمنی پیدا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کے چہرے کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے برے بندے وہ ہیں جو لوگوں کی چغلی کھایا کرتے ہیں۔ اللہ کے برے بندے وہ ہیں کہ جو لوگوں کی چغلی کھاتے ہیں اور دوستوں میں جدائی ڈالتے ہیں، اور شریف لوگوں پر بہتان عائد کرتے، الزام عائد کرتے، ان کو تکلیف میں مبتلا کرتے۔ تو چغل خور کون ہے؟ دنیا اس کو اچھا سمجھتی ہو، جس کی چغلی کھاتا ہو، جس کے سامنے تعریفیں کرتا ہو، اسے اپنا ہمدرد اور دوست سمجھتے ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان کیا بتائی؟ فرمایا کہ چغل خور برے لوگ ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی، چرند پرند انسان جانور، اللہ نے جتنے پیدا کیے، اللہ نے سب کو زبان دی سوائے مچھلی کے۔ اللہ نے سب کو زبان دی سوائے مچھلی کے۔ مچھلی اللہ نے اس کو زبان نہیں دی، حالانکہ وہ اس کے منہ میں پہلے زبان تھی، لیکن بعد میں اللہ نے یہ نعمت لے لی۔ جانتے اس کی تاریخ کیا ہے؟ فرمایا گیا جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سجدے کا انکار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو جنت سے زمین پر پھینک دیا۔ جب زمین پر آیا تو ابلیس لعین کی سب سے پہلے ملاقات جو ہے وہ ایک مچھلی سے ہوئی، سمندر کی مچھلی سے ملاقات کی۔ اب اس کے پاس کوئی اور نہیں تھا جس کو سارا حال بیان کرتا، تو مچھلی کے سامنے اس نے پوری رودات بیان کی، اپنا رونا دھونا رکھا، جس میں اس نے آدم علیہ السلام کی برائیاں کی، آدم علیہ السلام کی، کہ آدم کی وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا، سارا معاملہ بیان کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مچھلی کے کان بھرے اور یہ کہا کہ آدم جب زمین پر آئیں گے تو تمام سمندری جانوروں کا شکار بھی کریں گے، یعنی میں تو جنت سے نکالا گیا، تمہاری بھی خیر نہیں ہے، جب وہ آئیں گے زمین پر تو مچھلی بھی ماریں گے اور تمام سمندری جانوروں کا شکار کریں گے۔ اب فرمایا کہ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر کے اندر گھوم گھوم کے تمام مچھلیوں کو اور تمام سمندری جانوروں کو اس نے بتانا شروع کر دیا، ہر طرف گھوم گھوم کر اس نے بتانا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا ناپسند آیا کہ اللہ نے اس کی زبان چھین لی، اور اس کے بعد جتنی مچھلیاں پیدا ہوئی کسی کے منہ میں زبان نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ذرا سوچو، ایک مچھلی سمندر میں اگر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کی برائی کرتی پھرے کہ وہ آنے والے جو ہمارا شکار کریں گے، وہ آنے والے جو ہمارا شکار کریں گے، ان کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، تو ہمارے لیے بھی بڑا خطرہ ہے وہ آنے والے۔ اب اس طرح سے وہ آدم علیہ السلام کی برائیاں کرتی پھری، اللہ نے اس کی زبان کو چھین لیا۔ کیا میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ان لوگوں کو خوف نہیں آتا جو معاذ اللہ اللہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں؟ اللہ بھی جھوٹ بول سکتا ہے معاذ اللہ، یا کبھی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اللہ تو میرے ساتھ ایسے رہتا ہے جیسے میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں معاذ اللہ، یا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں اور مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے معاذ اللہ، یعنی انہیں غیرت اور ڈر نہیں لگتا جو اللہ کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں اور وہ اللہ کے محبوبین کی غیبت کرتے پھرتے ہیں، اللہ کے ولیوں نبیوں کی برائیاں کرتے پھرتے ہیں، وہ جو امام
انبیاء کو معاذ اللہ برا بلا کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آدم علیہ السلام کو جب برا بلا کہا، اللہ نے مچھلی سے زبان جیسی نعمت کو لے لیا جو امام الانبیاء کو برا بلا کہتے ہیں۔ اگرچہ دنیا میں اللہ نے زبان جیسی نعمت ان سے نہیں لی، لیکن جیسے ہی جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹے گا، قبر میں جو ان کا انجام ہوگا، میدان قیامت میں جو ان کا حال ہوگا، اور جہنم کی جس وادی میں وہ ڈالے جائیں گے، ان کا خاندان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ جانتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا کہ وہ قبر والوں کے حال تم پر ظاہر کر دے۔ یعنی تم دیکھو کہ قبر میں لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے، قبر میں لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب تک جسم سے روح کا رشتہ جڑا ہوتا ہے، ہاتھ پیر میں طاقت ہوتی ہے، جیب میں مال ہوتا ہے، زبان میں بولنے کی صلاحیت ہوتی ہے، آنکھیں دیکھنے کی طاقت رکھتی ہے، جسم میں قوت ہوتی ہے، انسان قبر کی پرواہ نہیں کرتا، محشر کی فکر نہیں کرتا، اور قبر اور محشر بھی دور ہے۔ ہم اور آپ تو سکرات کی بھی فکر کرتے نظر نہیں آتے کہ آخری وقت میں روح نکلے گی تو کس حال میں نکلے گی، اس کے بعد قبر میں جائیں گے تو وہاں کیا معاملات ہوں گے، پھر محشر میں اٹھیں گے تو وہاں کیا حالات ہوں گے، فکر ہی نہیں کرتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی رنگینیوں میں ایسا کھو گئے، غیبت کرنا ہو، چغلی کرنا ہو، بہتان عائد کرنا ہو، گالی دینا ہو، ٹھمکے لگانا ہو، ڈی جے بجانا ہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکنا ہو، چوری چماری کرنا ہو، اللہ رسول کی نافرمانیوں پر نافرمانی کرتے ہیں، ہمیں کبھی آخرت کا اور موت کا خیال نہیں آتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث مبارکہ سنی ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر راستے میں گزر رہے، ایک قبر کے قریب سے گزرے، دو قبروں کے قریب سے گزرے تو آپ کا جو گھوڑا تھا وہ بدک گیا، آپ کی سواری بدک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھوڑے سے نیچے اترے، سامنے دو قبریں موجود تھی، صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہرے درخت کی ٹہنی کو توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کیے، اس کی شاخوں کے دو ٹکڑے کیے، اور توڑ کر آپ نے اسے دونوں قبروں پر لگا دیا۔ صحابہ اکرام نے یہ سارے معاملات کو دیکھا تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا، کیا کیا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہم پر واضح کر دیں تاکہ ہم سمجھیں کہ یہ کیوں تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دو قبر والوں پر اللہ کا عذاب ہو رہا تھا، حالانکہ اس گناہ کی وجہ سے عذاب ہوتا تھا جس سے بہت آسانی سے وہ بچ سکتے تھے، یعنی کوئی بہت بڑا گناہ نہیں تھا، ایسا گناہ تھا جس سے بچنا بہت آسان تھا، لیکن وہ نہیں بچتے تھے، اس وجہ سے ان پر یہ عذاب ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ شاخیں توڑ کر لگا دی ہیں، جب تک یہ ہری بھری رہیں گی اللہ کا ذکر کریں گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کریں گی اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی فرما دے گا، اللہ ان کے عذاب میں کمی کر دے گا۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان پر عذاب ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ ان پر عذاب کس گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کس گناہ کی وجہ سے۔ اب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں عقائد اہل سنت کے تحت ایک بات واضح کر دوں، صحابہ اکرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ صرف قبر ہی نہیں دیکھتا، قبر کے اندر کے حالات بھی وہ دیکھ لیا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کا عقیدہ ان بدعقیداؤں کے اگینسٹ تھا جن کا یہ ماننا ہے کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، معاذ اللہ۔ آج کے ترقی یافتہ دور کے نام نہاد مسلمانوں کا یہ من گڑنت عقیدہ کہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں، اور جو صحابہ نبی کے زمانے میں موجود تھے
جنہوں نے ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا، جنہوں نے زندگی کے شب و روز ان کے ساتھ گزارے تھے، جنہوں نے ان سے قرآن سنا تھا، شریعت کے احکام کو سیکھا تھا، جن کے شب و روز ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، ان کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ نے جو ہمیں نبی دیا ہے، اس نبی کو اللہ نے وہ نور دیا ہے، وہ علم دیا ہے کہ صرف قبر والے کے حال کو نہیں جانتا بلکہ یہ حال تک کیوں پہنچا ہے وہ معاملات بھی اللہ کا نبی جانتا ہے۔ اس لیے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے دیکھا کہ ان پر عذاب ہوتا ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ عذاب کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا۔ میں پوچھوں گا ہم میں کتنے لوگ ہیں جو بتائیے اس برائی میں مبتلا، اس گناہ میں مبتلا ہیں؟ اب پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ کھڑے کھڑے پیشاب کیا اور اس کے چھینٹے کپڑے یا جسم پر نہیں اڑے، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا نہیں ہے، یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا نہیں، بلکہ وہ لوگ جو پیشاب کرنے کے بعد طہارت حاصل نہیں کرتے، نہ ڈھیلے سے، نہ پانی سے، نہ ٹیشو پیپر سے، نہ کپڑے سے، یعنی وہ پیشاب کرنے کے بعد یوں ہی چین بند کر کے یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح چل پڑتے، تو گویا ان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے نہیں۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ ہم یہ سمجھیں گے چھینٹے اڑیں گے کپڑے پر، جسم پر، تب شمار ہوگا اس گناہ میں، نہیں، بلکہ پیشاب کر کے پانی نہیں لیتا، ہاتھ میں بھی لگا ہوا ہے، اندر چین بند کر لیا، جو کپڑا پہنا اس میں بھی لگا، کبھی تھائز میں لگ گیا، کبھی ایک دو قطرے انگلیوں میں لگ گئے، کیا یہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا نہیں ہوا؟ اس کا شمار نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہمارے ساتھ جہاں میں دفتر میں جاب کرتا ہوں، یہ غیر مسلم لڑکا بھی جاب کرتا، سارے غیر مسلم، میں اکیلا مسلمان، تو کچھ اور جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس لڑکے سے ہاتھ مت ملایا کرو، یہ بہت گندا ہے، یہ بہت گندا ہے۔ میں نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ تو کہتے جانتے انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ پیشاب کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا ہے، یہ پیشاب کرنے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا، ایسے ہی کھاتا ہے، ایسے ہی ہاتھ ملاتا ہے، ایسے ہی کنگھی کرتا ہے، ایسے چہرے پہ ہاتھ لگاتا ہے۔ تو میں نے اس لڑکے سے کہا کہ تیرے بارے میں لوگ ایسا ایسا کہتے، کیا بات صحیح ہے؟ تو اس نے کہا بات تو صحیح ہے۔ میں نے کہا تو ہاتھ کیوں نہیں دھوتا؟ واقعی تو گندا آدمی ہے۔ اس نے کہا ہاتھ دھونے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ حصہ بھی جس سے میں پیشاب کرتا ہوں وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہے، میں یہاں چھونے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا، یہاں چھونے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا، یہاں چھونے کے بعد ہاتھ نہیں دھوتا، تو میں شرمگاہ کو چھو لوں تو کیا ہاتھ دھونا ضروری ہے؟ یعنی اس کے نزدیک اس کا شمار بھی ہاتھ پیر جیسے دوسرے اعضاء میں۔ تو کہتا میں بال بناتا ہوں ہاتھ نہیں دھوتا، میں چہرے پہ رومال پھرتا ہوں ہاتھ نہیں دھوتا، تو میں شرمگاہ کو چھو لوں یعنی سطر کو چھو لوں تو بھی کیا ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے؟ تو وہ بھی تو جسم کا ایک حصہ ہی ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا سوچیں۔ اب یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے جو نہ بچے، قبر میں اس پر عذاب ہو۔ آج کچھ لوگ ایسے آ گئے جو پیشاب کے پینے سے کہتے ہیں بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا۔ ایک شخص نے مجھے غالباً دلی سے فون کیا تھا اور اس نے کہا کہ میرے چاچا کو یا بڑے ابا کو کینسر ہو گیا ہے اور اب ہمیں ڈاکٹر نے کہا ہے، یعنی دنیاوی دوائیوں سے ہٹ کر اب ڈاکٹر نے کہا کہ جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے وہ تو چلتا رہے گا، تم ایک کام کرو، انہیں کبھی کبھی پیشاب پینے کے لیے کہو، کبھی کبھی ان سے کہو کہ پیشاب پیا کریں، اس سے بہت جلد کینسر کا علاج ہو جائے گا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اب بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے کہا ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے، تو کہا نہیں لکھ کر نہیں دیا، پرسنلی مشورہ دیا۔ میں نے کہا میرے بھائی پیشاب ناپاک چیز اور اس کے قطرے اڑ جائیں تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم میں لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب اس کے پینے سے تجھے بیماری سے شفا ملے گی؟ دراصل جس ڈاکٹر نے مشورہ دیا وہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں ہوگا، اور وہ اگر اپنا پیشاب پیئے تو کون سی بڑی بات ہے، وہ تو جانور کا پیشاب پی کر سمجھتے ہیں کہ صحت ملے گی، شفا ملے گی، تو جو جانور کا پیشاب پیتا ہو انسانوں کا پی لے تو کون سی بڑی بات ہے؟ میں نے کہا اس سے کہنا پیشاب والا علاج تجھے مبارک ہو، ہم اس مرض میں مبتلا رہنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن ہم کبھی کسی نجاست کو علاج کے طور پر استعمال کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں کروں گا نہیں، بس آپ سے مشورہ لینا تھا۔ میں نے کہا میرا مشورہ یہی ہے کہ چیٹے اڑ جائیں تو قبر میں عذاب ہو، اگر پیتا ہوگا تو ذرا سوچے اس کا انجام کیا ہوگا۔
اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کبھی کبھی ایسے کیسز آ جاتے ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں ایک اور بات عرض کر دوں، چونکہ بہت ترقی کر چکی ہے دنیا، ہم جب جاتے ہیں ریلوے اسٹیشن پر، ایئرپورٹ میں، گورنمنٹ آفیسز میں، کارپوریٹ آفیسز میں، اپنی آفیسز میں، تو وہاں پر بھی جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں اس میں کموڈ لگا ہوتا ہے انگریزی والا، یعنی جس پر بیٹھ کر لوگ پیشاب پیخانہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو اب اس وقت پہلے آپ یہ خیال رکھیں کہ اچھی طرح سے آپ اس کو صاف کر لیں، اس کی وجہ کہ بہت سے لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ جو برتن ہے جس کو لوگ عام طور پر برتن کہتے ہیں، وہ کموڈ جو لگا ہے اس پر پیشاب کے چھینٹے اڑتے ہوں گے، پھر آپ بنا صاف کیے اس پر بیٹھ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ جو پہلے لوگ پیشاب کر کے گئے ہیں اس کے چھینٹے کہاں کہاں آپ کے حصے پر لگیں گے۔ جب آپ پاکی حاصل بھی کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اپنے شرمگاہ کے مقام کو دھوئیں گے، آپ اپنی جانگوں کو اور پیچھے کے پورے حصے کو تو نہیں دھونے والے، تو سب سے پہلے اس کو اچھے سے پانی مار کر صاف کر لیں، پھر ٹشو پیپر سے پوچھ لیں، پھر فلش کر لیں۔ اور میرا مشورہ تو یہ بھی ہے کہ کموڈ کے ساتھ ساتھ نیچے کی جگہ بھی آپ اچھی طرح سے پانی مار لیں، کیونکہ وہاں بھی پیشاب کے قطرے گرے ہوں گے۔ تو جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں اور آپ کو بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ۔ تو پہلا شخص وہ تھا جو پیشاب کے قطروں سے بچتا نہیں تھا تو اس پر عذاب، اور دوسرا شخص فرمایا گیا کہ وہ لوگوں کی چگلی کیا کرتا تھا، لوگوں کی چگلی۔ اور چگلی کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے کان اس کے خلاف، اس کے کان اس کے خلاف۔ تجھے معلوم ہے تیرے بارے میں وہ کیا بول رہا تھا؟ تو اس کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، میں بتاؤں وہ تیرے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے؟ ارے فلاں جگہ ہم بیٹھے تھے اور بات چلی تو تیرے بارے میں اس نے یہ بولنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے جو کرتے ہیں نا آپس میں لڑائیاں لگانے کے لیے، تعلقات ختم کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، اس کو چگلی کہتے ہیں۔ عورتیں بھی یہ کام کرتی ہیں، عورتیں بھی اڑوس پڑوس میں اکثر اسی کام میں بزی رہتی ہیں۔ اس کے گھر گئی تو اس کی برائیاں، اس کے یہاں گئی چائے پیتے پیتے اس کی برائیاں، اور پھر ہوگا کیا؟ دونوں تو اس سے بنے رہیں گے، ان دونوں کی آپس میں دشمنی ہو جائے گی آپس میں۔ اور کبھی کبھی یہ کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داریاں توڑنے کے لیے، اپنے تعلقات مضبوط کرنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں۔ اور عورتوں میں ایک بڑی بیماری یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک کے سامنے دوسرے کی چگلی کریں گے، اور چگلی کرنے کے بعد یہ بھی کہہ دیں گی کہ بہن دیکھو میں نے تم کو بتایا ہے، تم کسی کو مت بتانا۔ اچھا وہ کہتی میں اس کو پوچھوں گی، تو اس پر بھی کہتے نہیں تو اس کو مت پوچھنا، ورنہ پھر آئندہ وہ تیرے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتائے گی۔ یعنی اگر تو نے پوچھ لیا تو پھر آئندہ امید مت رکھنا کہ وہ مجھے کچھ بتائے گی اور پھر میں تجھ تک انفارمیشن پہنچاؤں گی، اس لیے اس کو پوچھنا مت، جبکہ میں بتاؤں میری عادت کیا ہے۔ اور یہ ہونا چاہیے، اگر کوئی آپ کے پاس آ کر کہے کہ فلاں فلاں شخص آپ کے بارے میں یہ کہتا تھا، تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے، آپ سے اس نے یہ بات کہی کہ آپ نے کہیں سنا؟ نہیں، مجھ سے یہ بات اس نے کہی، ٹھیک ہے، جب وہ ملے گا میں تو سامنے سامنے پوچھوں گا۔ اب وہ کہے گا نہیں اس کے سامنے مت پوچھنا، سمجھ جائیں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ ورنہ اگر بات میں سچائی ہوگی تو سامنے پوچھنے اور گواہی دینے میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ تو سمجھ جائیں کہ جھوٹ ہے۔ اور کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے یا چگلی کرے تو اچھی طرح سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غیبت کرنا حرام ہے، سننا بھی حرام ہے، چگلی کرنا حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی آپ کی غیبت آپ کے سامنے کسی اور کی چگلی کرے، آپ اس سے کہیں کہ بھائی میرے پاس ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، فوراً آپ جو ہے کان بند کر لیں، راستہ بدل لیں، اس کو خاموش کرا دیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار اگر آپ یہ سٹیپ لیں گے تو سمجھ جائے گا اس آدمی کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، پھر آپ کے سامنے وہ یہ بکواس ہرگز کبھی کرے گا نہیں انشاءاللہ۔ تو خیال رکھیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ تو قبر کا عذاب تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر واضح لفظوں میں فرما دیا کہ چگل خور ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے، چگل خور ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، چگلی کرنا یہ بھی حقوق العباد میں کہ تو نے اللہ کا حق نہیں مارا، تو نے بندوں کا حق مارا، تو اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ جس کی چگلی تو نے کی ہے وہ تجھے معاف نہ کر دے۔ اب یہاں آخر میں دو روایت بیان کروں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے مکاشف القلوب میں یہ واقعہ نقل کیا، فرماتے مدینہ منورہ میں ایک نوجوان رہتا تھا اور مدینہ شریف کے کنارے پر اس کی بہن رہتی تھی۔ اس کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو بھائی اس سے ملاقات کرنے گیا
لیکن جب بھائی پہنچا تو بہن کا انتقال ہو گیا تھا. تو بھائی نے چند لوگوں کے ساتھ مل جل کر اس کی قبر تیار کی, اس کے کفن دفن کا انتظام کیا. جب دفن کرنے کے بعد وہ لوگ لوٹ آئے تو بھائی کو یاد آیا کہ میری اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی جو تھی وہ قبر کے اندر رہ گئی. یعنی بہن کی لاش کو اتارتے وقت اس نے جیب سے نکال کر رکھا اور وہ غلطی سے اسی میں رہ گئی. اپنے ایک دوست کو ساتھ لے کر وہ قبرستان پہنچا اور اپنی اشرفیوں کی تھیلی کو نکالنے کی غرض سے اس نے بہن کی قبر کو کھودنا شروع کیا. جیوں جیوں بہن کی قبر کو کھودتا جاتا تھا گرمی قبر کے اندر سے اٹھتی تھی, اندر سے گرمی محسوس ہونے لگی. جب اس نے قبر کو اتنا کھول لیا کہ اندر نظر آنے لگے تو اس نے دیکھا کہ اس کی بہن کی لاش جو تھی وہ چاروں طرف آگ میں گھر گئی تھی اور قبر کے اندر سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی. وہ فوراً گھبرا گیا. اس نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا, اپنے دوست کے ساتھ مدد لی, بند کی اور گھر واپس آیا اور آ کر اپنی والدہ سے اس نے پوچھا کہ میری بہن بھلا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کو دفن کرنے کے بعد قبر میں یہ عذاب ہوا. تو ماں نے جواب دیا کہ تیری بہن کی یہ عادت تھی, وہ لوگوں کے دروازے پر کان لگا کر کانا پھوسی سنا کرتی تھی, اندر ہونے والی گفتگو کو سنتی تھی, میرے بار بار منع کرنے پر باز نہیں آتی تھی, وہ لوگوں کے گھروں میں کان لگا کر ان کی گفتگو سنتی تھی اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے تک ان کی چگلی کیا کرتی تھی. فلاں یہ کہہ رہا تھا, فلاں کے گھر میں یہ پکا ہے, فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی, اس کی بیٹی ایسی, بیٹا ایسا, بہو ایسی, داماد ایسا, اسی میں لگے رہتی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس پر یہ عذاب نازل کیا ہے. اب میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا سوچو, یہ تمام واقعات جو ہوئے ہیں وہ کیوں بتائے گئے, دکھائے گئے, لکھائے گئے؟ تاکہ ہم اور آپ ہوش کے ناخن لیں اور جن گناہوں کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے ان گناہوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگے اور اپنے آپ کو بچائیں کہ انشاءاللہ. اب ایک آخری حکایت اسی ضمن میں, اسی موضوع اور اسی عنوان میں. ایک شخص بازار میں ہٹا کٹا, تندرست و توانا, حسین و جمیل, گورا چٹا غلام بیچ رہا. اس نے اپنے غلام کی اچھی خاصی قیمت بھی لگائی, لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ غلام کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, یعنی تعریفوں کے پل بھی باندھ رہا تھا اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا میرے غلام کے اندر بہت سی خوبیاں ہیں, صرف ایک خرابی ہے کہ یہ کبھی کبھی لوگوں کی چگلی کھاتا ہے, ایک خرابی ہے کہ کبھی کبھی لوگوں کی چگلی کرتا ہے. ایک دولت مند آدمی وہاں سے گزرا, اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا کہ یار اس کے اندر تو سب خوبیاں خوبیاں نظر آتی ہیں, اب ایک عیب بھی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, چلو کوئی بات نہیں اس کو خرید لیں. اچھی خاصی قیمت دے کر اس نے غلام کو خرید لیا, لے آیا اپنے گھر پر, سارے کام بتا دیے, وہ ڈیوٹی پر لگ گیا. 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن, ہفتہ, 10 دن, 15 20 دن وہ کام بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ دل لگا کر کرتا رہا. مالک بھی خوش تھا, مالکن بھی خوش تھی. ایک دن میں جب مالک گھر میں نہیں تھا تو غلام نے مالکن کو اکیلے دیکھ کر اس سے کہا کہ میں بہت دن سے تم سے ایک بات کرنا چاہتا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا تھا, موقع ملا تو جرت نہیں ہو رہی تھی, لیکن آج یہ بات بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں ورنہ مجھے لگتا ہے کہ بہت دیر ہو جائے. اب اس نے ایکسائٹمنٹ میں کہا کیا بات بتانا چاہتے ہو بتاؤ. تو جانتے یہ غلام کیا کہنے لگا؟ غلام کہنے لگا کہ برا مت ماننا, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو مالک ہیں یعنی تمہارے جو شوہر ہیں ان کا کہیں کسی اور عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے. ان کے چلنے پھرنے, سجنے سورنے, آنے جانے کا انداز دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ ان کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے. عورت نے کہا تم کو کیسے معلوم؟ مجھے تو آج تک شک نہیں ہوا, تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہتا ہے کہ ان کی باتوں سے مجھے شک ہوتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں, مجھے اس دوسری عورت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے, لیکن جب مجھ سے بیٹھ کر وہ گفتگو کرتے ہیں تو مجھے شک ہوتا ہے اور اسی لیے میں اپنے من کا شک آپ پر ظاہر کرتا ہوں, باقی آپ کی مرضی. تو مالکن کہنے لگی اگر اچھا ایسی بات ہے تو تم مجھے کوئی راستہ بتاؤ, اس عورت سے چھٹکارا پانے کا اور اپنے شوہر کو اپنا بنانے کا کوئی راستہ مجھے بتاؤ. میں اپنے شوہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی, اس سے جدا نہیں ہونا چاہتی. تو نوکر کہنے لگا, غلام کہنے لگا کہ بہت آسان نسخہ ہے, تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. جب رات کو تمہارے شوہر سو جائیں
تو تم ان کی داڑھی کے 2-3 بال اس طرح سے کاٹ لینا اور اس کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لینا. اب جب تم یہ کر لو گی تو ہمیشہ کے لیے وہ تمہارا عاشق بن جائے گا, تمہارا غلام بن جائے گا. پھر اس کے دل میں کسی اور عورت کی کبھی محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی, ہمیشہ کے لیے تمہارا بن کر رہ جائے گا. عورت نے کہا یہ تو بڑا آسان نسخہ ہے, بڑا آسان عمل ہے, آج رات ہی میں اس کو کر لوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اب یہ گھر کے کام کرتا رہا, کسی بہانے مالکن سے اجازت لے کر بازار گیا, اور بازار جانے کے بعد اس نے اپنے مالک سے یہ کہا کہ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے, میں مالکن سے بہانہ کر کے تمہارے پاس آیا ہوں اور یہ بات بتانا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں. تم نے مجھے بازار میں خریدا ہے, مجھے نوکری پر رکھا ہے, میں تمہارا غلام ہوں, میں آج اپنا حق ادا کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں بہانہ کر کے تمہارے پاس آیا ہوں, بہت ضروری مسئلہ. تو مالک نے کہا کیا بات ہے بتا. تو وہ کہنے لگا کہ دراصل بات یہ ہے, بہت دن سے میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں ملا اور ہمت نہیں ہوئی, اور مجھے نہیں لگتا کہ تم میری بات پر یقین کرو گے, لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں اس لیے بتاتا ہوں. کہا کیا بات ہے بتاؤ. تو کہتا ہے جب تم گھر سے نکل جاتے تو تمہاری غیر موجودگی میں ہماری جو مالکن ہے, تمہاری جو بیوی ہے, وہ غیر مردوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے, ان سے دوستی یاری کرتی ہے. وہ تمہاری محبت کا غلط فائدہ اٹھاتی ہے. تم اس سے بہت محبت کرتے ہو, اس کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہو, لیکن غیر مردوں سے اس کے تعلقات ہیں. اور سن لو, میں نے آج یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ تمہاری بیوی نے آج یہ منصوبہ کیا ہے کہ رات جب تم سو گے تو وہ اس طرح سے تمہاری گردن کو کاٹ دے گی, اور جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے قتل کے بعد وہ جس سے محبت کرتی ہمیشہ کے لیے اس کی بن کر رہ جائے گی. مالک نے کہا اچھا ایسی بات ہے, کیا تم یقین کے ساتھ کہتے ہو؟ کہتا ہے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. تمہیں بھروسہ نہ ہو میری بات پر تو خود آزما لینا. آج رات اگر تم سو گئے تو تمہارا کام تمام ہو جائے. اگر زندگی چاہتے ہو تو سونا مت, آج رات جاگتے رہنا, اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. تو مالک نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ گھر آیا, کھانے پینے کے بعد تھکا ماندہ لیٹا, لیکن کسے نیند آتی جسے پتا چل گیا ہو کہ سوتے ہی ہمیشہ کے لیے سلا دیا جاؤں, کہاں نیند آنا. اب وہ لیٹا تو تھا بستر پر, آنکھ بند کر کے اس نے سونے کی ایکٹنگ کی, نقل کی, اور کھراٹے لینے لگا. بیوی بھی بغل میں لیٹی تھی, لیکن وہ بھی انتظار میں تھی کہ یہ کھراٹے لے تو میں اپنا کام کروں. اب جیسے ہی شوہر نے کھراٹے لینے شروع کیے, بیوی اٹھی, اس طرح سرہانے لے کر سوئی تھی, اس نے فوراً اس طرح نکالا, آگے بڑھی, اور آگے بڑھنے کے بعد شوہر کے داڑھی کے چند بال پکڑے, اور پکڑنے کے بعد جیسے اس طرح آگے بڑھائی, شوہر نے فوراً جو ہے لپک کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد اٹھا کر پٹک دیا, اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا, اور سوار ہونے کے بعد کہا آج مجھے میرے غلام نے بچا لیا, اگر اس نے دکان پر آ کر ساری بات واضح نہ کی ہوتی تو تو نے تو میرا قتل ہی کر دیا ہوتا. میں اس کا احسان مانتا ہوں, اور تو جیسی احسان فراموش عورت سے چھٹکارا چاہتا ہو. یہ کہہ کر اس نے اس طرح لیا, اور لینے کے بعد اسی سے اپنی بیوی کی گردن کو ذبح کر دیا, اپنی بیوی کو قتل کر دیا. اب جب قتل کا شور صبح ہوا تو عورت کے گھر والے آ گئے, اور انہوں نے پکڑ کر اس کے شوہر کو بھی ذبح کر دیا, انہوں نے اس کا بھی قتل کر دیا, یہاں تک کہ اس مرد کے گھر والے بھی آ گئے. اور تاریخ میں آتا ہے کہ دونوں خاندانوں میں ایسی خونریزی ہوئی, ایسی جنگ ہوئی کہ تقریباً 20 لاشیں گر گئی ہیں. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, معلوم یہ ہوا کہ چگلی جسے معمولی شے ہم سمجھتے ہیں, غلام کو خریدا تھا کہ ساری خوبیاں ہیں, صرف ایک چگلی ہی تو کرتا ہے. اس نے صرف گھر کو برباد نہیں کیا, ہستی کھیلتی زندگی کو برباد نہیں کیا, بلکہ اس کی چگلی کی بنیاد لوگوں کی لاشیں بچ گئی ہیں. تو یہ کتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ کام ہے. اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں اس بیماری اور اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی, آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری توبہ قبول فرمائے, اور ہماری محفل کو قیامت میں ہمارے لیے, ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ہزاری نیٹ ورک پنجاب نیو نیٹس تقریر منقبت سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں.